وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کہتے ہیں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا، ان کو نصیحت کرنا، خیر کی طرف بلانا۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہو۔ اچھا، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اس کا ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو پچھلی آڈیو میں رہ گیا تھا کہ نیکی کا حکم اور برائی سے رکنا یہ سب سے پہلے ہمارے اپنے لیے ہے، یعنی خود ہمیں عمل کرنا ہے پھر دوسروں کو بتانا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو باعمل انسان نہ ہو اس کی واعظ اور نصیحت میں بھی بالکل اثر نہیں ہوتا۔ تو بہت سمپل کر کے بتا رہی ہوں، تمام احادیث اور قرآن کی روح سے جو بات ہے وہ بہت سمپل الفاظ میں اس طرح سے ہے کہ آپ خود بھی نیک عمل کرنے والے ہوں، خود کو بھی نیکی کے راستے پر رکھیں، پھر دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے رکیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکیں۔ پھر اگر آپ کی نصیحت کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کے عمل کے آپ جواب دہ نہیں ہیں، یعنی آپ نے اپنا کام، اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب آگے سے کوئی دعوت قبول نہیں کر رہا، عمل نہیں کر رہا، تو اس کا وبال آپ پر نہیں ہے، آپ بری الذمہ ہیں۔ آپ کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے آپ کو ایز اے امت، وہ آپ پوری کر رہے ہیں۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سب سے پہلے خود اپنے لیے۔ ویسے بھی اہل یہود کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا تھا نا، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور اس کے بارے میں بہت سخت احادیث بھی ہیں کہ وہ انسان جو دوسروں کو واعظ اور نصیحت کرے اور خود عمل نہ کرے، اس کے بارے میں بہت سخت جو ہیں احادیث ہیں۔ تو اپنے آپ کو نہیں بھولنا۔ آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ یعنی ایمان لانے کا یہاں مطلب ہے کہ وہ جو ذمہ داری تھی نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر ڈالی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، انہوں نے برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکا۔ اور ایسے لگتا ہے جیسے ایک افسوس والی کیفیت ہے نا اس بات میں کہ کاش یہ لوگ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہو جاتا، کیونکہ اصولاً دیکھیں اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت دین کا علم ہونا تو بڑی توقع ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے حق پیش کیا جائے گا تو وہ فوراً پہچان جائے گا، وہ لبیک کہہ دے گا۔ لیکن افسوس کہ پہلے سے ہی الہامی کتابیں رکھنے والے لوگ جو قرآن کو پہچان بھی گئے تھے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں ان کا ایمان لانے کا دوہرا اجر ہے، اگر وہ ایمان لائیں تو ڈبل اجر ان کو ملے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اہل کتاب میں سے ہو اور پھر وہ پہلے اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ ایمان لے آتے اور وہ ذمہ داری، یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری وہ پوری کرتے، انہوں نے نہیں کی، اسی لیے ان سے یہ ٹائٹل لے کے اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹائٹل دے دیا، خیر امت ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منہم المؤمنون، ان میں سے بعض وہ ہیں جو مومن ہیں، سارے کے سارے خراب نہیں ہیں، کچھ ان میں سے ہیں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، کچھ آپ کو پتہ ہے اہل یہود میں سے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، کچھ ان میں سے مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، مگر اکثریت اللہ کہتے ہیں ان کی فاسق ہے، اکثریت میجورٹی ان کی نافرمان ہے، ایمان اور اطاعت سے نکل جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا انہوں نے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہلی جو اہل کتاب کے لوگ تھے ان پر یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی، انہوں نے پوری نہیں کی، اللہ نے یہ ذمہ داری ہماری امت کو سونپ دی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایز اے امت ہم لوگ یہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے نہیں پوری کی، لیکن اللہ کہتے ہیں ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ مومن ہیں اور اکثریت ان کی جو ہے وہ فاسق ہے۔
تو آئی ہوپ کہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی، بہت اہم آیت تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔